رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، مکرم، مشرف، محترم، اکرم، اقدس، اجمل، احسن، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمت نازل۔ میرے محترم، میرے محسن، میرے مشفق جناب علامہ حافظ ناب ملا صاحب کو جاہی حافظہ اللہ تعالی نے، میں نے آج اشتہار دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا 1 ماہ کا مسلمان۔ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ مضمون کیا ہے۔ کوشش کریں گے مختصر وقت میں اس بات کو نبھانے کی، اللہ کرے نبھ جائے۔ جو بھی بات کریں گے کوشش کریں گے یہ اللہ کی بات ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ گل ساری سرکار دی ہے تے کردے نہیں، کہتے ہیں باتیں اور کرتے ہیں، باتیں اوروں کی کرتے ہیں، باتیں غیروں کی کرتے ہیں، اور جب آخر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں نعرہ مارو گل ساری سرکار دی۔ وہ تو ان کی ہے ایک بنائی ہوئی بات۔ ہم یہ کہتے ہیں اول بھی بات سرکار دیے، آخر بھی بات سرکار دیے، ابتدان بھی بات سرکار دیے، انتہان بھی بات سرکار دیے، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اس بات سے ہٹ گیا، کوئی اور راستہ اگر کسی نے تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ یہ کوشش کی کہ اس پر ہم مہر سرکار کی لگا دیں، تو ہم سرکار کی مہر نہیں لگا سکتے، مہر بن چکی اور سرکار نے مہر لگا دی، مہر لگ چکی، کوئی دوسرا نہ مہر بنا سکتا ہے نہ مہر لگا سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کے آخری کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، میں حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے اس لکھے ہوئے مضمون پر غور کر رہا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ 1 مہینہ اسلام مسلمان بن جائے، اگر توفیق الہی مل جائے اور ایک لحظہ بھی مسلمان بن جائے تو وہ بھی نجات پا جاتا ہے۔ ایک لحظہ، ایک لحظہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں نا۔ آواز گونج تو نہیں رہی؟ میری بات یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد ہے کہ بات کی سمجھ آئے۔ ہاں، اگر وہ بغیر سپیکر کی بھی سمجھ آ سکتے ہیں تو مقصد ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آ رہی ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ 1 ماہ کا مسلمان ہونا تو پھر وہ ساری زندگی کا مسلمان ہو جائے گا۔ ہم نے تو دیکھا ہے آنے والا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر آیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی تہجد نہیں پڑھے، کوئی نفل و نوافل نہیں پڑھے، کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آیا کیونکہ گل ساری کس کی ہے؟ ہماری بھی تو سنو نا، جو ہم بات کریں گے ہم انشاءاللہ سرکار کی بات کریں گے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ گل سرکار کی ہے اور کہتے ہیں کہ شریعت بڑی ڈاڈی ہے، سانو گل کرن نہیں دیندے، تے اگے کہہ دیندے نے پیر صاحب نے یہ جو ہے نا کرتب دکھا دیا ہے۔ نہیں، ہم بات کریں گے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا سیدھا نکلا جہاد پر چلا گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، میرا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق اسے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کاٹتی ہے، اس سے بڑھ کر شہید ہونے والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ آئی؟ جو شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صرف اتنی درد ہوتی ہے جیسے ایک چونٹی کاٹتی ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں ہوتی۔ آیا، اسلام قبول کیا، گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی گل کی ہے؟ آپ نے فرمایا عمل کم کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے۔ عمل تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے۔ یہ ہے ایک لحظے کا مسلمان، ایک لحظہ اس پر گزرا ہے اسلام قبول کرنے کا، لیکن اس نے ایسا اسلام قبول نہیں کیا جیسا کہ ہم قبول کرتے ہیں۔ بددیانتی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور پھر ہماری ایک میٹنگ تھی، حضرت حافظ صاحب موجود تھے، مجھے ایک نوجوان کی بہت بات پسند آئی۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری شکل و صورت بھی مسلمانوں جیسی ہے، یہ میں اس کی بات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے پیشانیوں پر محراب بھی پڑے ہوئے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک مسلمان کے لیے تعصب ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے حسد ہوتا ہے، عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بندہ اپنے اسلام کی جو ہے نا اس کا خیال کرے، اس کا خیال کرے کہ اس کا اسلام مکمل ہے، یہ بندہ ناقص ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتا، مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتا، مسلمان کا پیچھا نہیں کرتا، مسلمان کا عیب تلاش نہیں کرتا، مسلمان کا مال نہیں کھا جاتا، مسلمان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ اب آگے پھر گل نبی علیہ السلام کی، ہم سے سنیں نا نبی علیہ السلام کی بات، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں نہیں مل سکتی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک لحظے کا مسلمان ہوتا کیسے ہے؟ مہینے کا مسلمان تو جناب جنت پا جائے گا، ٹائم نہیں ہے، مختصر ٹائم ہے میرے پاس۔ ایک لحظے کا مسلمان، فرمایا کیا مسلمان پہلے ہے کیسا، کون ہوتا ہے؟ یہ تو ہم سمجھے نا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیلنج کیا، یہ ہے میری سرکار کی گل، یہ نہیں ہے میری سرکار کی گل کہ مرضی اپنی کرنی، معذرت کے ساتھ دل دکھانا مقصود نہیں ہے، تنقید برائے تنقید بھی نہیں ہے، بات کو سمجھے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک وقت آیا جھنڈیاں لگا لی، کہا کہ میں بڑا محبوب رکھتا ہوں، نہیں، نماز تو پڑھتا نہیں، مسجد میں تو آتا نہیں، بات سمجھے نا، کیسا مسلمان ہے تو؟ من، پہلی چیز جو بتائی نا مسلمان کی شناخت علامت جو بتائی، من سلم المسلمون، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ، سب سے پہلے میری اور آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ رہے۔ یوں نہیں کہ میری زبان کینچی کی طرح چلتی چلی جائے اور میں آپ کی عزت کو، وقار کو کاٹتا چلا جاؤں، اس کے ٹکڑے کرتا چلا جاؤں، اسے میں بار روڑی پر پھینک دوں اور میں کہوں جناب میں بہت بڑا مسلمان ہوں، مجھے تو مولوی کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے، حافظ کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے، آپ کو نمازی کہلوانے کا حق نہیں ہے، حاجی کہلوانے کا حق نہیں ہے، چودھری کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ آپ پھر ایک انتہائی دنیا دار انسان ہے اور اللہ سے دور انسان ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کریم، ایک باری کہو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باری پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ فرمائے نا ذرا، ایک لحظے کا مسلمان
بنتا کیسے؟ اور 30 درسوں میں جا کے بتاؤں گا کہ مہینے کے مسلمان کے فوائد کیا ہے، ایک لحظے کا مسلمان کیا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اولہ رحمہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اولہ رحمہ کیوں کہا ہے جی؟ اللہ آخری بات پہلے کر دیتے وآخر عتق من النار۔ انسانوں کی بھی قسمیں ہیں، انسانوں کی قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہی رمضان شروع ہوا، چونکہ وہ رہتے ہیں اللہ کی فرما برداری میں، اور وہ ہمیشہ اللہ ہی کی فرما برداری میں رہے، اللہ ہی کی فرما برداری کرتے رہے۔ اللہ ان پر اتنا راضی ہے کہ جو ہی سورج شعبان کا طلوع ہوا، رمضان کی رات شروع ہوئی، اللہ انہیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لیتا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میرا فرما بردار ہے، اس کی زبان سے غیبت نہیں ہوئی، اس نے کسی مسلمان کے عیب کو فاش نہیں کیا، اس نے حرام نہیں کھایا، اس نے سود نہیں کھایا، اور اس کی ہمسائے کی عزت اس کے ہاتھ سے محفوظ رہی۔ فرمایا اولہ رحمہ، یہ ان کے لیے ہے جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا اللہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لیتا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ وَأَوْسَطُهُ، وہ بھی سن لیں، میں آن کر دیتا، سن لیں۔ دوسرا کیا ہے؟ وَآخِرُهُ مَغْفِرَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ اللہ نے اتنی اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو اعلان کرتا ہے۔ دیکھیں بعض کام ہیں ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، اچھا وہ ایمرجنسی کے لیے اللہ نے کہا کہ ایک کام ہے کہ کسی کو کسی کام، کوئی مجھ سے کام پڑ گیا، اللہ سے کام پڑ گیا ہے۔ کس سے کام پڑ گیا؟ تسی وشکار لینی میں بول دے، کس سے کام پڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا پڑ گیا ہے؟ کام پڑ گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہون کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جڑا سانو اللہ نال ملا دے۔ اللہ کہتے ہیں میں بتلاتا ہوں نا کیسے ملتا ہوں، کام پڑے اللہ سے۔ اچھا ایک میرا گھر ہے، ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی میں سارے عیب ہیں، میرا جی نہیں کرتا میرے دروازے پر آئے، میں نہیں کھڑا ہونے دوں گا، میں بے عزتی سے محسوس کروں گا۔ یار لوگ کہیں گے مولوی صاحب کے دروازے بندہ کے، مول صاحب کے تعلقات کس بندے کے ساتھ ہیں؟ لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا ایک شرابی، سود کھانے والا، حرام کاریاں کرنے والا مسجد میں آنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، کوئی امام مسجد نہیں روک سکتا، کوئی مسجد کا ٹھیکیدار نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ یہ گھر اللہ کا ہے، بندہ اللہ کا ہے، اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں اپنے گھر سے روک سکتا ہوں۔ مصیبت تو یہ پڑ گئی نا، ہماری مسجدیں اللہ کی مسجدیں رہی نہیں، ساری کائنات کے ذکر و اذکار اس میں ہوتے ہیں، نہیں ذکر ہوتا تو اللہ کا ذکر نہیں ہوتا خالصتاً ہماری مسجدوں میں۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اور جنہوں نے اللہ کا ذکر ہمیں سکھلایا ان کی بات ہونی چاہیے۔ وہ سب سے پہلے کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات کر رہا تھا، ضرورت پڑ گئی ہے اللہ سے ملاقات کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پائی تینوں پہ گیا کم، ایک وقت ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہے کوئی کام والا بندہ جنہوں میرا کام پیا ہوئے؟ اچھا کام پہ گیا ادھر میں ڈاڈا سرگی دا تے انتظار ہو ہی نہیں سکتا، ہن کی کریے؟ سنیں بات، اللہ کے ساتھ اگر آپ مخلص ہو جائیں نا، من کان للہ کان اللہ لہو افضل، من کان للہ، سنیں ذرا حدیث ہے یہ جے گل سرکار دی جو میں کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ کو کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں لے جاؤں گا آپ کو، یہ میں کر سکتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے علاوہ یا مکہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھلاؤں گا میں آپ کو۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جائے گا اللہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ
میں تو تہجد کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے تو ہون کم بہ گیا ہے۔ فرمایا جا وضو کر، نماز حاجت پڑھ۔ کی پڑھ؟ نماز اپنی حاجت پیش کرنا تیرا کام ہے، اس کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ ایک لحظے کا مسلمان، 5 منٹ کا مسلمان، لیکن ہم آتے ہی نہیں۔ مصیبت تو یہ ہے نا، عجیب عجیب باتیں ہم سنتے ہیں۔ اللہ کو ملنا ہو تو تھانے دار کو ملنا ہو تو ایک سپاہی کی اللہ میرے بھائی تھانے دار نہیں ہے، تھانے دار تو حرام کھاتا ہے، تھانے دار تو رشوت کھاتا ہے، تھانے دار تو ظلم کے فیصلے کرتا ہے، تھانے دار تو زیادتی کرتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے یہ مجرم نہیں، سیاستدار نے کہا ہے جتیاں 5 مار دے تو مار دے گا۔ اللہ کیسا ہے؟ گناہگار سے گناہگار بندہ آ کے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، جا معاف کیا۔ اللہ تو کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک لحظہ تجھے اگر اللہ سے کام پڑ گیا ہے، ایک لحظہ زیادہ کتنا؟ ایک لحظہ، تو ایک لحظے کا اگر مسلمان بن کے آ جائے، خدا کی قسم اللہ تیری تقدیر بدل دے۔ تو میں بات کر رہا تھا، آ تو صحیح نا اللہ کی طرف، متوجہ تو ہو نا اللہ کی طرف۔ جب تو متوجہ نہیں ہوگا تو پھر تیرے لیے پریشانیاں ہیں۔ آج اس دروازے پر، کل اس دروازے پر۔ آدمی جلد باز ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمیں آ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی پریشانی ہے، کوئی عمل بتائیں، تو ہم اسے کہتے ہیں قرآن پڑھ جا کے۔ کیوں؟ فیہ شفاء للناس۔ یہ قرآن خدا دی قسم جنہ پڑھ دے جاؤ، یہ ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر ہے کہ لولو مرجان بکھرے ہوئے ہیں اس میں۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، یہاں للناس کہا، حافظ صاحب سمجھتے ہیں اس کو۔ اب اس میں شفا ہے جہان کے انسانوں کے لیے، کوئی تفریق نہیں۔ ہندو ہے اس کے لیے بھی شفا ہے، مسلمان ہے اس کے لیے شفا ہے، یہودی ہے اس کے لیے شفا ہے، عیسائی ہے اس کے لیے شفا ہے، ساری کائنات کے فرمائش فیہ شفاء للناس۔ شفا کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے؟ سب کے لیے۔ شفا کن کے لیے ہے؟ سب کے لیے۔ لیکن آگے کیا؟ ہدم و رحمہ، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہدایت اور رحمت سب کے لیے نہیں ہے۔ ہدل للمتقین، ہدایت ان کے لیے بنے گی جو متقین ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ مختصر لفظوں میں سمجھیں، متقی کا مفہوم یہ ہے، آپ دیہاتی لوگ ہیں، اب تو وہ رہا نہیں معاملہ نا، پنڈاں دے بندے بھی ہنجے ہی ہو گئے، پنڈ رے نہیں ہنجدے جکن دے ساڈے بچپن چ پنڈ تھا۔ او سادگیاں، او لوکاں دیاں محبتاں، او پیار ہن ہے نہیں، سمجھ آئی؟ منڈے باہر ٹر گئے تے بابے اتنے آ گئے، ہن تے بابے بھی اچھل دے نا پنڈاں دے۔ پہلے اور بات تھی، خدا کی قسم ہم اب دیہاتوں میں جاتے ہیں نا، وہ سادگیاں، ان سادگیوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا تھا۔ اور اب جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ خیر، متقی کا مفہوم کیا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں کے اندر سے گزرے اور اپنا دامن بجا کے گزرے، اسے کہتے ہیں متقی، اسے کہتے ہیں متقی۔ فرمایا ہدم و رحمت للمومنین۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ ہدل للمتقین۔ مومن تب بنے گا جب کیا ہوگا؟ متقی۔ متقی کیا ہوگا؟ یہ زبان کا کانٹا ہے، غیبت سے بچے گا۔ متقی کون ہوگا؟ آنکھ نے کسی کا عیب دیکھا اس کو چھپا لے گا۔ متقی کون ہوگا؟ سود نہیں کھائے گا۔ متقی کون ہوگا؟ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ ہوگی۔ وہ جب متقی بن جائے گا تو یہ اسلام مسلمان ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان، ابھی مومن نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ہو رہا ہے۔ ایک مذاکن بات آ گئی، میرے پاس کچھ لوگ آئے تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے انہیں پوچھا جی آپ کس مسلک کے ہیں؟ مولوی تو ہوئے نا جی، اسی پھر گل دے حافظ صاحب کرنی پہنتی۔ وہ مجھے کہنے لگے الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ میں سمجھ گیا، مجھے کیا کہنے لگے؟ الحمدللہ ہم، تو میں کہا آپ کے نزدیک ہم کیا ہیں؟ آپ چپ، بالکل چپ۔ میں نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ چپ۔ کبھی روزہ رکھا ہے؟ چپ۔ تو میں نے کہا کیا مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھے نہ روزہ رکھے؟ بالکل چپ۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، آپ تو ابھی مسلمان بھی نہیں پورے ہوئے،
مسلمان ہونے کے لیے میرے ایمان کا تو درجہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ تو اس کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی کا فضل ہے کہ اللہ آپ کو یہاں لے آیا، نہیں تو کہیں ہماری عمر کے بوڑھے تاش کھیل رہے ہوں گے بیٹھ کے، 12 گاٹ کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، حکے کی جان نہیں چھوڑتے۔ آپ نے دیکھا ہے، میں سمیٹنے لگا ہوں درس کو، پریشان نہ ہوں آپ، 4-5 بندے ہم بیٹھے ہوں نا پانی پینے کے لیے، تو گلاس ایک ہو تو کیا کرتے ہیں، وہ گلاس مینو پہلے دیں گے، پھر انہوں ہنگال لین گے، ٹھیک ہے، پھر دوجا بندہ بھی گا، پھر انہوں ہنگال لین گے، تے حکا جڑا اینوں بھی کدی ہنگالیا دے دی ٹوٹی نو، کیا پاک پاک ٹوٹی ہے کہ اینوں کوئی نہیں دھوندا، گلاس نو ہوٹھ لگدے رہے تے اینی اندر ہوندی ہے تاں سوٹا کھچ کے لگدا ہے، وہ اینوں بھی دھو لیا کرو۔ اللہ کا فضل ہے آپ پر، آپ اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ محفل حافظ صاحب نے سجائی ہے، یہاں اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کا دین سن رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، متقی وہ ہوتا ہے جو کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزرے اور اللہ کی توفیق سے اس کا دامن بچ جائے اور اپنے کپڑے بجا کے گزر جائے، تب وہ بنتا ہے متقی، تب بنتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس زندگی میں بڑا بھی کوئی متقی ہو، کنڈا چبھ ہی جاتا ہے، کنڈا، اور بابیوں تو انتے پتہ ہونا چاہیے، کنڈا غلطی ہو ہی جاتی ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، بچتا وہ ہے جس کو اپنے فضل عظیم سے بچائے، ورنہ بچنا کو مذاق نہیں ہے۔ الا من عصمہ اللہ، وہ بچتا ہے جس کو اپنے فضل عظیم سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں، ایک لحظے کا 3-4 منٹ ہے نا، ایک لحظے کا مسلمان بھی ہونا، اگر مسلمان ہو جائے ایک لحظے کے لیے تو آپ سمجھے اللہ زندگی بھر کے لیے اسے صاحب ایمان بنا دے۔ کیا بنا دے گا؟ تو میں نے بات کی ہے اولہ رحمہ، رحمت کا مہینہ یہ جو آنے والا ہے اگلا عشرہ پہلا رحمت کا، کن کے لیے؟ جنہوں نے سارا سال اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہے۔ شعبان کا سورج غروب ہوگا، رمضان کا چاند طلوع ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں، وہ مہربان ہے، وہ گناہ گاروں کو لے لے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قیامت کے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے لے گا، اللہ اپنی رحمت کی، اور اس سے پوچھے گا اور فلانا گناہ بھی کیتا صحیح، کیونکہ اللہ ہو گیا تھی، وہ فلانا گناہ بھی کیتا تھی کہ یا اللہ ہو گیا تھی، وہ فلانی غلطی بھی کی تھی صحیح۔ اب میں نے ایک خاص بات نقطہ بیان کرنا ہے، وہ کہے گا ہاں اللہ کریم ہو گیا تھی، اللہ کریم فرمان کے جب دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتے ہوئے تجھے معاف کر دیتا۔ اللہ تو ہمارے پردے رکھنے والا ہے، اور اللہ ہمیں کہتا ہے اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو مسلمان کا پردہ رکھو۔ سوچیں نا ذرا، کیا ہم نے کبھی کسی مسلمان کو معاف کیا ہے؟ اور جنت میں جانے کے لیے تو اللہ کی غیر انسانی مخلوق کے ساتھ احسان کرو گے، اللہ تب بھی جنت دے دے گا۔ ایک مسلمان کے ساتھ احسان نہ کرنا، ایک مسلمان کو ذلیل کرنا۔ کئی دفعہ ہمارے پاس بندے آتے ہیں، کہتے ہیں جناب کیتیاں نو پھڑے ہے، مجھے لگتا ہے غصہ، میں کہتا ہوں وہ بوتیاں گھر بیٹھے اپنے دامن میں جھانک ذرا، اپنی چادر کو دیکھ کہ کتنے اس میں پیبند لگے، پیبند بھی نہیں لگے ہوئے، کتنے سوراخ ہیں ہماری چادروں میں۔ ایک مسلمان کے متعلق تیرا اتنا گندا گمان ہے کہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کیتیاں نو پھڑے، وہ پکڑنے پہ آئے چاہے کیتیاں نو پھڑ دے چاہے نہ کیتیاں نو پھڑے۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ نہیں سوچ سکتے۔ آپ صرف ایک بات کو دیکھیں، یہ ہماری آنکھ جو حرکت کر رہی ہے نا، یہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، یہ ایسے ہی ہو رہی ہے؟ نہیں، اس میں خاص کمانیاں اس نے فٹ کی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہہ دے دن قیامت کے کہ میں نے تیری آنکھوں میں جو کمانی فٹ کی تھی اس کا ذرا حساب چکا دے۔ نہ تیرے تہجد چکا سکتے ہیں، نہ تیری خیراتیں چکا سکتی ہے، نہ تیرے روزے چکا سکتے ہیں، نہ تیری نیکیاں چکا سکتی ہے، دوسرا زیادہ کیتیاں بھڑکتے کہتے نہیں ہم اپنے معاشرے میں کسی مسلمان پر ابتلا آ جائے،
ضروری نہیں ہے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر رہا ہو، کہ دنیا میں اس کا معاملہ میں برابر سرابر کر دوں، جب اس کی روح قبض کی جائے تو پھر جناب سیدھا جنت میں۔ یہ تو وہ جانتا ہے، دلوں کے بھید آپ جانتے ہیں، پھر سوچے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ اتنا مہربان کہ اپنے بندے کو رحمت کی چادر میں لے کے کہ جا، دنیا میں نے تیرے پردے رکھے تھے، آج بھی تیرے پردے رکھتا ہوں، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے دن قیامت کے پردے رکھ لے، وہ کیا کرے؟ کسی مسلمان کا عیب دیکھے، اس عیب کو چھپا لے، اور اللہ کہتا ہے جا، جب ساری دنیا ننگی ہوگی میں اپنی رحمت کی چادر سے تجھے ڈھانپ لوں گا۔ یہ ایک لحظے کا مسلمان ہے، ایک لحظے۔ میں نے کوئی شعر تو نہیں سنایا آپ کو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے جو بات سنائی ہے گل ساری سرکار دی۔ اب جیلی گلاں تو سنتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں گل ساری سرکار دی، تو گل کر رہے ہوندے ہو رہی ہو رہا نو ہور دی۔ ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، ہم آپ کو سیدھا مدینہ طیبہ لے کر چلیں گے، مدینہ منورہ لے کر چلیں گے۔ ہم اللہ کا احسان سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر تیرا کتنا احسان ہے، ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے۔ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی کے الفاظ کو اپنے منہ میں ڈال کے آپ کے منہ میں ڈالنے کی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری بات میری بات میری بات، بات تو ہے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ قرآن کہتے نہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا رب ہونے کی، جو اٹھنے کے وقت کیسے اٹھنا ہے، آپ کو اپنا مرشد نہیں مانتا، کھانے کے وقت کیسے کھانا ہے، آپ کو اپنا مرشد نہیں مانتا، کھانے کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو اپنا مرشد نہیں مانتا، سو کے اٹھ کے کیا کرنا ہے، آپ سے ارشادات کو نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی لا یؤمنون، صاحب ایمان نہیں ہے۔ بھائی کسی اور کو ضرورت ہو کہیں اور جانے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ دیکھیں مختصر بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار ایک بار آکھو حملہ صلی اللہ، ذرا ٹھنڈ پہ جاندی ہے، سینہ ڈر جاندہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں حافظ صاحب لوگوں کا تو لوگ میرے پاس کبھی آتے ہیں کہ کوئی وظیفہ دس دیو، اور میں کہنا جا اینا درود شریف پڑھ، اینا درود شریف پڑھ، اینا درود شریف پڑھ، تیرے گھروں درود شریف دی مہک آوے، خدا دی قسمیں اللہ دی رحمتاں برس جانیاں تیرے خاندان دے اوپر۔ ایسا وظیفہ ہے درود شریف۔ جاؤ دو چار باتیں ختم سمیٹنے لگوں، بالکل در آؤ۔ کھانا کیسے کھانا ہے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ خلوت کی زندگی کیسے گزارنی ہے، شادی شدہ سب بندے میری بات سمجھ رہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ خلوت کی زندگی کے بعد کیا کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ واش روم میں کیسے جانا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ واش روم سے باہر کیسے آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ غسل کیسے کرنا ہے، غسل جنابت کیسے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ فرمایا گھر سے نکلنا کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بستر پر جانا کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بستر سے اٹھنا کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ فرمایا اپنی بیوی سے ملنا کیسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ گھر سے باہر قدم کیسے رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ گھر واپس کیسے آنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کاروبار کیسے شروع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بند کرتے وقت کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ سواری پر بیٹھتے وقت کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ سواری سے اترتے وقت کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ شہر سے باہر جاتے وقت کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا
ہے. شہر میں آتے وقت کیا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے. تو زندگی کا ایک ایک لحظہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. فرمایا بچہ دنیا پہ آئے تو کیا کرنا ہے، انسان دنیا سے جائے تو کیا کرنا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اٹھانا کیسے ہے، قبر میں لٹانا کیسے ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیے ہیں. خدا کی قسم کسی اور شہر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی مرشد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے ایک بات کی، فلا وربک لا یؤمنون. حضرت عمر نے اعلان فرما دیا اور دوسرے مسلمانوں نے بھی اعلان فرما دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ.